نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 130، لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، لا نہ تأکلوا کھاؤ تم، الربا سود کو، اضعافا مضاعفتاً بڑھا چڑھا کر، واتقوا اللہ اور ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، لعلکم تاکہ تم تفلحون کامیاب ہو سکو۔ تفسیر۔ یا ایھا الذین آمنو لا تأکلوا الربا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو نہ تم کھاؤ سود، ربا نہ کھاؤ۔ اس موقع کی مناسبت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ جب چوٹ لگی ہوئی تھی مسلمانوں کو، اصلاح کا صحیح وقت تھا، تو ساتھ ہی ایک اور اصلاح کر دی جو ان کے معاشرے میں موجود تھی۔ تو یہ پہلی آیت ہے جو اس بارے میں اتری۔ سورۃ البقرہ کی یہ آیت جو ربا کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں، ان سے پہلے اتری تھی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ربا نہ کھاؤ۔ کھانے کا لفظ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ انسان اپنا زیادہ مال کھانے پینے میں استعمال کرتا ہے۔ لا تأکلوا الربا، ربا کس کو کہتے ہیں؟ بڑھنے کو۔ ربا یربو، اضافہ ہونا، مال کا بڑھنا، مال پر جو اضافہ ہوتا ہے نا، اس اضافے کو نہ لو۔ اصل میں عربوں میں رواج یہ تھا کہ وہ کسی کو مدت کے لیے جو قرض دیتے، صرف اتنے پیسے واپس نہیں لیتے تھے جتنے دیے ہوتے تھے، وہ ان پیسوں کے استعمال کا بھی ان سے اجر لیتے تھے۔ کس مشکل میں مزید مال کی شکل میں جب قرض لیا جاتا تو یہ کہا جاتا کہ میں 1000 درہم تمہیں 6 مہینے کے لیے دے رہا ہوں، اور 6 مہینے کے بعد تم مجھے 1000 درہم اور 100 واپس کرو گے۔ اب 6 مہینے گزر گئے، دینے والا دے نہیں سکا، تو 6 مہینے کی مدت اور بڑھا دی۔ اب آئندہ 6 مہینے کے بعد تم مجھے 1500 دو گے۔ مثلاً اگر اس وقت تک نہیں دے سکتا تو پھر اس میں اضافہ کر دیا جاتا۔ اس لیے کہا کہ اضعافا مضاعفتاً، کہ بڑھا چڑھا کر سود نہ لو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلی مرتبہ ہی سود بڑھا چڑھا کے لے لو، سرے سے نہیں لینا، لیکن یہ انتہائی ظلم کی بات ہے کہ تم مدت بڑھاتے ہوئے ساتھ ساتھ تم اماؤنٹ بھی بڑھاتے جاتے ہو۔ قرض دیتے وقت صرف اصل رقم جو ہے اس کا واپس لینا جائز ہے، لیکن اس کے اوپر مزید اضافہ لینا منع ہے۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو، تم فلاح پا سکو۔ اب دوسری دفعہ یہ بات آ رہی ہے کہ کامیابی کے لیے کیا ضروری ہے؟ تقویٰ، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ اللہ کا ڈر ہو تبھی انسان حرام سے بچ سکتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام نے سود کو حرام کیوں قرار دیا؟ کچھ لوگوں کے پاس مال ہے تو مال میں اضافے کرتے جاتے ہیں۔ اس کا نقصان کیا ہے؟ ایک یہ کہ کسی کی ضرورت سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اس میں ضرورت مند جو ہے، اگر وہ کسی کے مال سے قرض لے کر فائدہ اٹھاتا ہے تو پھر اس سے قرض کی رقم نہیں زیادہ دینا پڑتی۔ اب دینے والے نے کس سے فائدہ اٹھایا؟ دوسرے کی ضرورت سے فائدہ اٹھایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی ضرورت مند نہیں بھی تو وہ کسی سے قرض لے کر بھی کاروبار کرتا ہے، تو پہلا شخص جو اس کو پیسہ دے رہا ہے، منی لینڈ کر رہا ہے، وہ کیا کرے گا؟ بیکار، آرام، یعنی خود گھر میں بیٹھا ہوا ہے، دوسرا کام کر رہا ہے، دوسرا محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے۔ تو اسلام یہ نہیں چاہتا کہ کسی معاشرے کے اندر بیکار لوگ پلیں، وہ کچھ نہ کریں، جو آباء و اجداد کی وراثت ہے، صرف مال پر مال کماتے چلے جائیں، لوگوں کی ضروریات اور ان کے خون چوس کر اپنی آمدنی میں اضافے کرتے جائیں۔ پھر اسی طرح معاشرے کے اندر ہرس اور بخل کے جذبات پیدا ہو جائیں۔ انسان کیا چاہتا ہے کہ میرے لیے زیادہ ہو۔ صدقہ خیرات کے جذبات کم ہو جاتے ہیں نا، پھر دوسروں کی مدد کرنے کا پہلو ختم ہو جاتا ہے،
وہ قومیں کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکتی، کبھی بھی وہ قومیں کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنی مرضی سے قوم کے لیے پالیسی نہیں بنا سکتی۔ بعض بچے اپنے ملک میں قرض لے کر پیدا ہوتے ہیں، اس کا اپنا کوئی قصور نہیں۔ اب یہ ہے کہ ایک معاشرے کے اندر جب لوگ رہ رہے ہیں، رشتہ دار ہیں یا جان پہچان کے لوگ ہیں، کیونکہ قرض تو اس وقت ہی لیا جاتا ہے نا جب کوئی یعنی واقف ہو، جو جانا پہچانا ہو، تو اس دور میں کسی اجنبی سے تو نہیں انسان جا کے قرض مانگتا، جان پہچان کے لوگوں سے ملتا ہے اور اس سے وہ قرض مانگتا ہے۔ اب ایک شخص دیکھ رہا ہے کہ یہ میری ضرورت پہ قرضے کے طور پر بھی نہیں دے رہا، میں اسے کہہ رہا ہوں کہ مجھے مال کی ضرورت ہے اور یہ نہیں دے رہا، اب کیا ہے؟ اگر وہ دیتا ہے تو وہ کہتا ہے چلو میں زیادہ کر کے اس کو لوٹا دوں گا، اب میری ضرورت تو پوری ہو نا، تو کہتا ہے کہ مجھے اس کو زیادہ کر کے اس کو لوٹانا ہے۔ کیا وہاں محبت کے جذبات آپس میں بانٹ سکتے ہیں؟ نہیں۔ ظاہر ہے اس کے دل میں اگر وہ ظاہر تو نہیں کچھ کہے گا تو دل کے اندر غصہ بھی آئے گا، حسد، بغض، کینہ، نفرت کے منفی جذبات پیدا ہو جائیں گے۔ بہرحال اس وقت جب جنگ احد میں ناکامی ہوئی تھی تو انہیں بتا دیا گیا کہ اس کی وجہ تمہارے دلوں کے اندر مال کی محبت بھی ہے، اور وہ مال کی محبت اس شکل میں سوسائٹی میں موجود ہے، یہاں ربا کا لین دین ہو رہا ہے، لہٰذا تم اس کو چھوڑ دو، آج کے بعد تم سود لینا چھوڑ دو، اگر کسی کی مدد کرنی ہے تو اللہ کی خاطر اس کی مدد کرو۔